جب دوسرے اسکالرس میں دوسرے علم میں آئے ہیں تو علم بشریات یعنی اینتھروپولوجی، یعنی انسان پہ کیا کیا معاملات آئے ہیں، تو اس میں ہسٹری، رسم و رواج، علوم، اس میں بہت سی بکس لکھی کئی اسکالرز نے. اور کتابوں میں جو مشہور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو خود قرآن پاک میں آپ کو بہت انسان کیسے پیدا ہوا اس کی ہسٹری میں آپ کو ملے، خود قرآن پاک میں مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مل جائیں گے. اور پھر آپ بائبل میں پڑھ لیجئے تو وہ پہلی بک ہی ہے جس کو وہ پیدائش کی بک ہے، تو اس میں وہ پوری ہسٹری وہ بیان کرتے ہیں اس زمانے کے اسکالرس. مسلمانوں میں ابو ریحان البیرونی سب سے مشہور ہیں، جن کا پہلے میں ذکر کر چکا تھا. 439 ہجری میں فوت ہوئے، 1049 عیسوی کیلنڈر میں. تو انہوں نے اتنی ڈیپتھ سے کتاب لکھی، کتاب الہند. اب بیرونی صاحب رہنے والے تھے ازبکستان کے ایریا کے، افغانستان کے ایریا کے تھے، اور پھر انہوں نے انڈیا میں آ کے سفر کیا اور اس پہ بہت ڈیپتھ سے انہوں نے لکھے. تو اس کو یہ انتھروپولوجی کی میں کہوں گا کہ ایک بہت شاندار بک آپ کو ملے گی. اب فرانسس روبنسن نے انہیں اینتھروپولوجی کا بانی قرار دیا. اب یہ فرانس کے بڑے اسکالر، انہوں نے اب یہ بیرونی کو اینتھروپولوجی کا بانی قرار دیا ان کی اس بک کو پڑھ کر، کہ اتنی ڈیپتھ سے انہوں نے کیا اس میں کام. انڈین علوم جس میں میتھمیٹکس اور فلکیات ہے، اسٹرالوجی، تو اس کی بکس کو بھی انہوں نے پھر شامل کیا اس کا حصہ اپنی کتاب الہند میں. اہل ہند کے رسم و رواج، نکاح و طلاق، عدلیہ کہ عدالت کا معاملہ، اور پھر وراثت کے قوانین، یہ سب انہوں نے اپنی اس بک میں لکھی ہے. یعنی اگر آپ انڈیا کی پوری ہسٹری کو آپ پڑھنا چاہیں کہ 439 ہجری کے زمانے میں اس سے پہلے کیا انڈیا میں تھا، تو اس کے لیے کتاب الہند آپ پڑھ لیں تو آپ کو پوری انڈیا کی ڈیٹیل ملے گی. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے اسکالر ایسے آئے ہیں. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے چند لوگوں کے نام ابھی تک بیان کیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ پورے کی میں لسٹ کروں تو اس کے لیے کوئی 10 گھنٹے کا لیکچر کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے ان کا کر لیا، تو پھر آپ مزید سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائے گی لسٹ. اب ہم آتے ہیں اکنامکس پہ، کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. قرآن مجید اور احادیث میں اکنامکس کے بہت احکامات وہاں ملتے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ اکنامکس کو آپ جانتے ہیں کہ میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس یہ دو حصے بن گئے ہیں. تو میکرو اکنامکس کی بکس ہم دیکھتے ہیں، جیسے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 182 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے کتاب الخراج، اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل سے عراق زمین کی ایک خراجی اور عشری زمین میں تقسیم کی انہوں نے اس میں. اب خراجی کیا تھی کہ جو گورنمنٹ کی زمین ہے، اور عشری زمین وہ ہے کہ جو ذاتی لوگوں کی زمین ہے. اس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا. اسے کیا فائدہ ہوا کہ حکومتی فنڈ کتنا آتا ہے. خراجی جس کو خراج، ان کی کتاب کا نام ہی خراج ہے، کہ 50%، یعنی اس میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کا جتنی زمین ہے اس میں اب جو لوگ بھی کاشتکاری کریں گے 50% ان کو ملے گا جو بھی پروڈکشن ہوگی، اور 50% گورنمنٹ کے فنڈ میں آئے گا. تب جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے 50% انہیں مل جاتا، 50% گورنمنٹ میں آتا. تو یہ خراج ہے. اور عشری زمین وہ تھی کہ جو لوگوں کی اپنی زمین ہے، تو اس میں جو کچھ ایگریکلچر اکنامکس چل رہی تھی اس زمانے میں، تو اس میں جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زکوٰۃ طے کر لی ہوئی تھی کہ 5% یا 10%. 10% تب ہے کہ جب آپ کو زمین پہ کوئی زیادہ کام نہیں کرنا، بس اس میں کوئی ایکسپینسز نہیں کرنے، بلکہ بارش سے ہی یہ جتنی پودے جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، تو 10%. اور اگر آپ خود ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ اس میں بہت خرچہ کر رہے ہیں تو پھر 5% زکوٰۃ یہ کی تھی. تو اس پہ اب دیکھیں ابو یوسف صاحب نے اس زمانے کی اکنامکس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے،
اور یہی چیف جسٹس بنے تھے۔ غیر مسلموں کے حقوق، یعنی غیر مسلموں سے کیا حقوق ہیں اور ہمیں ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، یہ انہوں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ بے آباد زمین کی آباد کاری، یعنی کیسے زمین میں ابھی آپ کچھ ایگریکلچر کر نہیں رہے تو کیسے کریں، اس میں کیا اس کے طریقے انہوں نے بیان کیے، اور پھر نہریں جاری کریں اور چشموں کو آپ ڈیولپ کریں تاکہ چشموں سے پانی کو آپ صحیح طرح مینیج کریں، اور تاکہ آباد گاری آپ کریں اپنی زمین میں تاکہ اور ایگریکلچر آئے، کہ اس زمانے کی اکانومی چلتی ہی ایگریکلچرل ایریا سے چلتی تھی۔ اچھا، اسی زمانے کے ایک بڑے اسکالر ابو عبید جو 224 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب الاموال ہے۔ یہ خود ہرات جو افغانستان کا شہر ہے تو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ لگتا یہی کہ امیگریشن کر کے عراق میں آئے ہوں گے، اور انہوں نے پھر یہ بک لکھی وہاں پہ کہ حکومتی اخراجات کہ دولت کی تقسیم کیسے آئے، کیسے ڈیوائیڈ ہونی چاہیے، خواتین اور غلاموں کے حقوق کیا ہیں، خواتین کی کیا کیسے خدمت کریں، غلاموں کی خدمت کیسے ان کو کر کے آزاد کریں، تقسیم کا طریقہ کار کہ کیسے تقسیم آپ کریں اس پوری حکومت کے فنڈ کو، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کر کے زیادہ سے زیادہ دولت کو تقسیم کریں، یعنی کہ چند لوگوں بہت امیر ہو جائیں اور میجورٹی غریب رہے۔ اس کے لیے پورے طریقے انہوں نے بیان کیے۔ پھر انہوں نے جاگیرداری کو محدود کرنے کا یہ سجیشن دی حکومت کو تاکہ جاگیرداری کم ہو، تاکہ عام لوگ وہ غریب نہ رہیں۔ یہ انہوں نے سجیشن دیا ابو عبید صاحب۔ کلیکٹرز کا رویہ کہ کیسے کلیکٹ کریں آپ، یعنی حکومت کے فنڈ کو، اور اسی طرح زکوٰۃ کو جب آپ فنڈ کرتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو۔ تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں ان کی بک کی، کتاب الاموال۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ اور اکنامکس کے اسکالرز، یحییٰ بن آدم القرشی 23 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، قدامہ بن جعفر 337 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، احمد بن نصر الدودی 402 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسپین کی انہوں نے مالیاتی نظام کہ کس طرح سے آپ کی اکنامکس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے، ان کی بک ہے یہ۔ ماوردی 450 ہجری میں تو انہوں نے الاحکام السلطانیہ میں، یہ خود گورنمنٹ کی، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اسپیشلی پولیٹکس سائنس کا ایک یہ بک ہے، لیکن اس میں اکنامکس کے بھی بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی۔ تو یہ ایک ایگزامپلز ہے۔ تو اس میں یہ ضرور آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ابو عبید صاحب کی بک کو ضرور پڑھ لیں، کہ اصل اکنامکس پڑھنی ہے اس زمانے کی تو وہ اس میں بہت ڈیپتھ میں آپ کو ملے گی۔ اچھا، اب آئیے مائکرو اکنامکس میں کہ ایک پرسنل 1 to 1 آدمی کو یا ایک فیملی کو کیا کرنا چاہیے اکنامکس میں۔ اس میں احمد بن حسن الشیبانی صاحب، یہ ابو یوسف صاحب کے کلاس فیلو ہیں، 189 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ دونوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے اقتصاب فی الرزق والمستطاب، اس میں عراق، بنیادی ضروریات، خواہشات، عیاشی اور اسراف کی تفصیل، کسب معاش کہ کرایہ داری، صنعت، زراعت اور تجارت پہ پوری بک لکھی انہوں نے۔ اب یہ بھی عراق میں رہے، اور آپ امیجن کریں کہ یہ بزنس کے بہت بڑے اچھے بزنس ایڈمنسٹریٹر تھے، نہیں اس زمانے کے MBA انہوں نے کیا ہوا ہوگا اس زمانے کا، اور اس کے بڑے ماہر تھے یہ محمد بن حسن الشیبانی صاحب۔ تو ان کی بک کو پڑھ لیں تو انہوں نے اسپیشلی مائکرو اکنامکس میں بہت ڈیپتھ سے بتایا۔ خود قرآن پاک میں یہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا کہ انسانوں اگر تمہیں جو آمدنی ہو تو اس سے تم بہت زیادہ ایک اس میں فضول نہ کرو اس کو، اور نہ ہی اس کو بالکل ہی بند کر کے وہ کر لو، اس کو خرچ بھی کرو لیکن نارمل طریقے سے۔
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، بلکہ ان کے دونوں کے بیچ کے لیول میں آپ رہیں کہ نہ بہت زیادہ نہ کم، اس طرح مینج کریں ہم. ایک صوفی اسکالر حارث محاسبی صاحب 243 جن میں انہوں نے ایتھکس پہ پوری بک لکھی، تو یہ انہوں نے المقاصد والورع، اس میں ترک دنیا کے انہوں نے مشورے دیے کہ بھئی تم اکنامکس کو چھوڑو اور کمانے کو چھوڑو اور بس صرف عبادت پہ ہی آ جاؤ. تو ان کی بک یہ، لیکن اب یہ مائکرو اکنامکس کے ایک ریورس پوائنٹ آف ویو وہ آیا، یہ ہم تصوف میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں حارث محاسبی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے یہی کیا کہ بس بھی اکنامکس کو تم چھوڑو، فائنانس کو چھوڑو اور بس صرف عبادت کرو. تو یہ ایک نیگیٹو اکنامکس کے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو آپ کو وہاں ملیں گے. اب معاشی فلسفہ یعنی اس کا ایک اکنامکس کا فلسفی بھی ہوتی ہے، تو اس پہ بکس لکھی گئیں. راغب اصفہانی صاحب نے 502 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. الذریعہ فی مکارم الشریعہ یعنی انسانی ضروریات، صنعت، پیداوار، دولت، اخراجات، یعنی کہاں کہاں سے آپ کو آمدنی آتی ہے، اس میں بکس لکھی ہیں. یا آج کی آپ اکنامکس کی بکس بھی پڑھیں، یہی باتیں آپ کو ملیں گی. غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک اکنامکس کا بھی چیپٹر کیا کہ جس میں کیش، انڈسٹری، بزنس، مال کمانا یعنی کیش مینجمنٹ کرنا، اخراجات، ایکسپینسز کو کیسے مینج کریں، انہوں نے ایک پوری اس میں اپنی بک کے اندر یہ بھی کیا. اس لیے کئی اسکالر کہتے ہیں کہ بھی اگر ساری کتابیں ضائع ہو جائیں اور صرف یہ احیاء العلوم بچ جائے تو ہمیں سارا علم دوبارہ حاصل ہو جائے گا. تو اتنی ڈیپتھ سے انہوں نے کیا، لیکن میں نے یہ اب سے عرض کیا کہ بس ان سے ایک یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے جعلی احادیث بھی اس میں شامل کر لی. لگتا ہے کہ وہ ابھی کر رہے تھے اپنی ریسرچ، پھر اس کے بعد فوت ہو گئے ہوں گے، تو ورنہ ہوتے زندہ تو شاید وہ انہیں پتہ چل جاتا یہ جعلی حدیثیں نکال دیتے. وہ جعفر دمشقی یہ سیریا کے بڑے اسکالر تھے، 575 ہجری میں فوت ہوئے. الاشارہ فی محاسن التجارہ یعنی فیکٹرز آف پروڈکشن آف ویلتھ، یہ وہ ہے کہ جو ابھی بھی آپ اکنامکس کی بکس میں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو جعفر صاحب کی بک میں آپ کو ملیں گے. کاسٹ آف پروڈکشن، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ اکنامکس کا اصل اصول ہے نا آپ کا، یہ کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لحاظ سے ہی آپ کی قیمت جو ہے وہ طے ہوتی ہے. تو اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے، یہ پوری فلسفی انہوں نے اس زمانے میں کیا. ابھی آپ اکنامکس کی کسی ماڈرن بکس کو بھی پڑھیں گے تو سٹارٹ یہیں سے ہوتی ہیں باتیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی اس زمانے کے بھی مسلمانوں نے بھی اس زمانے میں سیکھا تھا، اور اس پہ بکس اسکالرس تھے ان کے ایگزامپلس کے طور. اب اگلا علم ہم دیکھتے ہیں علم تاریخ، ہسٹری کو بھی.